السلام علیکم. میں آصف الرحمان الوی دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. آج کچھ محترم دوستوں نے فون کیا، کہا کہ تمہاری ساری ویڈیو دیکھی ہیں لیکن تم جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کے بارے میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ مر گئے لوگ کب گئے؟ کل کی بات کرو، آنے والے کل کی. وہ یہ ویڈیو آج دیکھیں گے تو ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اور جن کی یہ سوچ ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں بات آج ہو رہی ہے. کیوں؟ اسی کی جو کل لکھا تھا وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں. کل جو بویا تھا وہ ہم آج کاٹ رہے ہیں. ہم آج جو لکھیں گے وہ بچے کل پڑھیں گے. ہم آج جو بوئیں گے وہ بچے کل کاٹیں گے. اس لیے یہ ٹائم زون ہے. کل آج سے جدا نہیں اور آنے والا کل سے آج سے جدا نہیں. اگر ہم کل اس وقت روک لیتے تو آج کچھ اور لکھا ہوتا، کچھ اور پڑھ رہا ہوتا. مگر افسوس، جس قلم سے خوشبو مہکنی چاہیے، جس قلم سے انقلاب آتا ہے، وہ نہیں ہوا. خیر، میں مدعے پہ آؤں. آپ کسی سے بھی بات کریں، کوئی بھی کسی بھی محفل میں بیٹھ کے، تو لوگ ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھٹو نے غلطیاں کی، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لیکن بھٹو کرپٹ نہیں تھا. مان لیتا ہوں، کچھ مثالیں میں نے دے دی آپ کو کہ وہ کرپٹ نہیں تھا. آج پھر مان لیتا ہوں نہیں کرپٹ تھا. تو آپ لوگوں نے مونو موٹرز کا نام تو سنا ہوگا، ایک بڑا نام تھا. وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. 1973 میں مونو موٹرز نے ٹویوٹا کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ پاکستان میں ٹویوٹا کی گاڑیاں مینوفیکچر کریں گے، اسمبل نہیں کریں گے. آج جو ہو رہی ہیں وہ اسمبل ہو رہی ہیں. 1973 مینوفیکچرنگ ایئر تو ہوتا، اگر وہ اس وقت جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور جس پر عمل ہوتا تو پاکستان کی اپنی ٹویوٹا گاڑی آج ہوتی. اس آدمی نے ہمت کری، اس گروپ نے ہمت کری. جو لوگ کراچی سے واقف ہیں، ہاکس بے سے واقف ہیں، تو اس روڈ کے اوپر آپ جائیں تو اگر سیدھا نکل جائیں تو ماری پور ایئر بیس آتا ہے، الٹے ہاتھ پہ اگر مڑ جائیں تو ہاکس بے آتا ہے. اس کارنر پہ بہت بڑی جگہ مونو موٹرز لکھا ہوتا تھا. پلانٹ پاکستان آ گیا، جگہ لے لی گئی، پیپر ورک کمپلیٹ ہو گیا، پر اس پلانٹ کو پورٹ سے چھوٹنے کی اجازت نہیں ملی. اتنا وفادار تھا، اتنا ملک کے لیے چاہتا تھا کہ ملک ترقی کرے، رات دگنی دن چوگنی ترقی کرے، پر وہ پلانٹ کو نکلنے کی اجازت نہیں ملی. وہ گل گیا، کیونکہ پورٹ جو ہے وہ سمندر کے اوپر ہے. گل گیا، سڑ گیا، پھک گیا، مگر وہ پلانٹ پاکستان کے لیے نہیں آیا. اسی طریقے سے مورس، سب کچھ تیار. مورس والے بہت انٹرسٹڈ تھے کہ پاکستان میں پلانٹ لگائیں، اس ایریے کے اندر وہ اپنی گاڑی کو انٹروڈیوس کرائیں. نہیں ہو سکا. وہ پھانسی پہ لٹک گیا، لیکن پاکستان کی ترقی کو آگے نہیں بڑھنے دیا اس نے. یہ چیزیں چند ایسی چیزیں ہیں جو باپ بیٹی میں بہت مشابہت رکھتی ہیں. پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو کام پاکستان کے لیے بہتر ہے
وہ نہیں کرنا. میں اس دنوں میں جب میں شام کو دوستوں کی جاننے والوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا تو گم سم رہتا تھا. استاد جی میرے دوست کہتے تھے یار انجوائے یور لائف, ٹو ہیل ود دیم. میں کہتا تھا نہیں, اٹس ناٹ ٹو ہیل ود دیم, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی سب چپ ہو تو کہتے ہیں تو اکیلا کیا کرے گا. ان میں سے بہت سارے ابھی بھی موجود ہیں, کچھ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, تو اوپر سے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی میں اکیلا کھڑا ہوں اور اس کام کے لیے لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہوں گا, بتاتا رہوں گا, کوریت کے نکال کے بتاؤں گا, زخم کو تازہ کروں گا قوم کے, کہ رسے اس میں سے مواد نکلے اور شعلہ بنے. یہ کہنا کہ چھوڑو اور بھی تو دیکھ رہے ہیں, قومیں ایسے نہیں سوچتی. کچھ چیز ہوتی چھوٹی چھوٹی, وہ ناسور بن جاتی ہیں آپ کے دل میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کا کوئی پیارا, آپ کی ماں, باپ, بہن, بھائی, اولاد, دوست کوئی دنیا سے جاتا ہے, آپ روتے ہو, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. وقت ایک مرہم ہوتا ہے, اس کے لیے اس کی جگہ ایک نیا رشتہ آ جاتا ہے, آپ اس پہ مصروف ہو جاتے ہو. ماں اگر چلی جاتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے, باپ چلا جاتا ہے تو آپ بیٹے میں مصروف ہو جاتے ہو, دوست چلا جاتا ہے تو کوئی دوسرا دوست ہوتا ہے جو آپ کے مرہم لگاتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اندر ہی اگر آپ حساس ہو اور آپ کی تربیت اچھی ہے, آپ کا خون اچھا ہے, آپ کا ڈی این اے بہت اچھا ہے, وہ آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی ہے. میں ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا, بڑی مشکلوں سے سنبھالا. بھٹو نے جو کیا اس قوم کے ساتھ وہ آپ سب کو پتا ہے. جو نہ مانے, جو نہ دیکھنا چاہے, وہ کل بھی کہتا تھا, آج بھی کہے کہ زندہ ہے بھٹو, میں وعدہ کرتا ہوں اس کو ضرور دفناؤں گا, خود دفن ہونے سے پہلے یا اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں سناتا چلوں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی. میں ہر سال بھٹو کے دور کے بعد جب ختم ہو گیا, بے نظیر کا دور آ گیا, یہ آ گیا, نواز شریف کا دور آ گیا, میں ہر سال ہالینڈ جایا کرتا تھا. اترخ میں ایک ایگزیبیشن ہوا کرتی تھی, اس میں دنیا جہان سے لوگ آتے تھے. ان کا دنیا میں ان کی ایگزیبیشن ہوتی تھی, وہ ادھر سے ان کو آرڈرز ملتے تھے. 94 میں نہیں گیا, میری طبیعت خراب تھی, اور میری طبیعت سے زیادہ خراب میرے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی, تو میں نہیں گیا. میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس کی چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا. شاید کہیں ادھر سے آواز آئے, اٹھو ابھی بھی وقت ہے, کھڑے ہو جاؤ, ورنہ پھر اللہ موقع نہیں دے گا. 64 ملک تھے, پاکستان بھی تھا, بنگلہ دیش بھی تھا. دنیا میں سب سے زیادہ آرڈر جو ملے تھے وہ بنگلہ دیش کو ملے تھے, پتہ نہیں کتنے 24-23 بلینز کے. پاکستان کو بڑی چھوٹی تعداد میں ملا تھا. وہ 4 فٹ 3 انچ کا بنگالی مینیجر, اس کی پریس کانفرنس کی, اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی. میں کئی دن, کئی ہفتے گم سم رہا. معلوم ہے اس میں کیا تھا؟ اس
رپورٹر نے اس کو بٹھا کے سوال کیا کہ آپ کو آزاد ہوئے ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، ایسا کیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا آرڈر لے لیا اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ ہونے کے برابر؟ ایسا کیا ہے؟ کیا کیا آپ نے ایسا؟ اللہ اکبر، ان اللہ، اس نے کہا ہم ایک قوم ہیں، ہم سب بنگالی ہیں، پاکستان ایک قوم نہیں ہے، اس میں کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے. وی آر آل ون بنگالی. اس لیے ہم نے ترقی کی. اس میں کیا جھوٹ ہے؟ کیا اس میں کیا؟ ہم آپس میں شادیاں نہیں کرتے. پنجابی پنجابیوں میں شادی نہیں کرتا کہ جب تک وہ آرائی نہ ہو، وہ جٹ نہ ہو، وہ بٹ نہ ہو، وہ شیخ نہ ہو. کوئی کہتا ہے سیدزادہ ہونا چاہیے، سیدزادی ہونی چاہیے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ کلمہ گو ہو، خون اچھا ہو، ہڈی اچھی ہو. یہ کوئی نہیں کہتا. اللہ اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، اس کو کسی کوئی چیزوں سے دلچسپی نہیں. جب ہم اس میں ایک نہیں ہیں تو ملک کیسے بچائیں گے؟ ملک کیسے بنائیں گے؟ بنے گا تو صحیح، جلدی بنے گا. ایک ہو جاؤ. یہ وہ بنگالی تو کہہ کے چلا گیا، برس لگ گئے مجھ کو اس چیز کو ادھر سے نکالنے میں، نہیں نکال پاتا میں. میری سوئی اٹک جاتی ہے جہاں ملک کی بات آتی ہے، میری سوئی اٹک جاتی ہے. میری ذات سے کوئی کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کھیل لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آج پاکستان نہ ہو، سوچیے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کتنے فخر سے ہم کہتے تھے نا اللہ کا تحفہ ہے، رمضان میں بنا ہے 27ویں شب کو. وہ قدر تو کر لو اس کی. اس تحفے کو کھیلنے کے لیے دیا تم کو، اس کو رسوا کرنے کے لیے دیا، اس کو نوچنے کے لیے دیا؟ ایسا نہیں ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، وہ کیا نام ہے اس کا، پٹیل، سیخ کے پتہ نہیں کیا نام شراب بکرا تھا. اگر میں کل پوچھوں اس سے کہ تو ذرا اپنے بارے میں بتا، اس کو ہے کیا بتانے کو؟ یہ جو زندگی ہم کہتے ہیں نا، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، موج کر لو، بکواس ہے. روز ملتی ہے. جب سو کے اٹھو گے تو نئی زندگی ملی. موت ایک دفعہ ملے گی، صرف ایک دفعہ موت ملے گی. اس کا انتظام کرو، اس کو روشن کرو، اس کے راستے کو روشن کرو. دعا کرو جب موت آئے تو ڈھول اور تاشے باجے کے ساتھ موت آئے، پروقار موت ہو. لفافہ لیتے ہوئے نہ مرو، حرام کی روٹی اور بوٹی کھاتے ہوئے نہ مرو. ہمارے ملک میں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ شہید کون ہے. وہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ اللہ کے رسول کے نام پر مر جاتا ہے، یا وہ جس کو پھانسی ہو جاتی ہے، یا وہ کانا لنگڑا لولا ٹمٹا بھیجا فرائی بارود ٹنکی. وہ ہمارے علماء نے تو شہادت کو ڈیفائن نہیں کیا. دوسرے کی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہاں تھوڑی سی میں آف ریکارڈ چل رہا ہوں ٹاپک سے، اس لیے کہ دل دکھا میرا. خودکشی حرام ہے، اس کو کہتے ہیں حرام موت ہے. یہاں پہ اس کی جنازے ہوتی ہیں، یہاں پہ اس کے مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے. ہمارے علماء نے اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذاتی روٹی کے لیے، بوٹی کے لیے آپ سب کو مجھ سمیت گمراہ کر دیا. قرآن پڑھ لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. خیر، کل مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا کہ یار
حسنہ شیخ کا تم نے ذکر کیا، لیکن نصرت بھٹو میں اور حسنہ شیخ میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. میں نے کہا بکواس کرتے ہو. جب حسنہ شیخ نے شادی کی بھٹو سے تو نصرت بھٹو نے خودکشی کی کوشش کی، جو تقریباً 80% کامیاب ہو چکی تھی، اور پھر سی ایم ایچ پنڈی میں ان کا علاج ہوا تھا. ساری زندگی جب تک کہ حسنہ شیخ زندہ تھی بے نظیر نے اسے نفرت کی تھی. شادی کرنا گناہ نہیں، دوسری تیسری چوتھی، یہ کرپشن تھوڑی ہے. ٹھیک ہے کر لی، کوئی بات. مجھے ایک ادارہ بتا دیجیے، ایک جس میں جائز لوگ بھرتی ہو. اسٹیل مل کا آج کل بہت چکر چل رہا ہے، بھٹو صاحب کے دور میں بنی، بڑا زبردست کام تھا. اس کام کے پیچھے کیا تھا؟ کیا ہوا اسٹیل مل کو؟ میں یہ ٹویٹر پہ لکھ چکا ہوں. اسٹیل مل کیسے کھوکھلی ہوئی، پھر میرا کیسے سے تعلق پڑا، پھر مجھے کیسے اندر کی ساری کہانی پتہ چلی. کوئی انگوٹھا چھاپ تو تھا نہیں، تندور میں روٹی تو لگاتا نہیں تھا. کام کرتا تھا، لڑتا تھا. ہر فیلڈ میں ہمارے ملک میں مافیا ہے. میں آپ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، کوئی بھی ایک سرمایہ دار اٹھے اب مجھے بلوچستان سے کرومائٹ لے کر ایکسپورٹ کر کے دکھا دے، میں نوکری کر لوں گا اس کے پاس. 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں صدرالدین ہشوانی کے سمیت، 5 آدمی کوئی نہیں جا سکتا. میں گیا، میرے بندے اغوا ہوئے مسلم باغ میں چھڑا کے لایا اور ایکسپورٹ کی. میں ہر چیز کے پیچھے سوچتا تھا کہ یہ ہم اتنا خوبصورت کرومائٹ اتنے ریٹ میں دے رہے ہیں چائنا کو، اور پھر اس سے کئی گنا ریٹ میں واپس لے رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس دال بدین کا کرومائٹ ہے، مسلم باغ کا یا وٹ کا نہیں ہے، دال بدین کا ہے، تو وہ 52 گریڈ کا ہے. 52 گریڈ کے اس کے لیے کرومائٹ کے لیے آپ کو کوٹیکنا اور کوٹیکنا اور ایس جے ایس کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ میکسیمم $250 میں ایکسپورٹ کرتی ہے چائنا. وہ وہاں ریفائن ہوتا ہے، ریفائن ہو کے وہی واپس آتا ہے. اور اسٹیل مل لیتی تھی $1600 سے لے کے $2400 تک پر میٹرک ٹن. پوچھا، دیکھا، چائنا گیا اپنی کمپنی جو میرے پرنسپل تھے ان کے ساتھ مل کے، دیکھا کہ ریفائن کیسے ہوتا ہے، پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے. پتہ چلا ریفائن کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے، پلانٹ لگا ہوا ہے. گرم پانی سے گزارتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے واپس نکالتے ہیں، وہ ریفائنڈ ہو جاتا ہے، گریڈ اپ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ 1600 سے لے کے 2400 تک ڈالر پر میٹرک ٹن آپ اسٹیل مل کو دیتے ہیں. میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ چائنا ایکسپورٹ نہیں کروں گا، میں یہاں پلانٹ لگاؤں گا، اس کو ریفائن کروں گا، اور اسٹیل مل کو میں یہ $400, $450, $500, $1000 بھی دوں گا تو بھی پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، یا یوں کہیے اس کے بعد میرے ساتھ کیا نہیں ہوا. زندہ ہوں، موت ہی نہیں لکھی تھی. پھر اس کے بعد وہ ہوا، کیونکہ ساری بھٹو کی نسل، بھٹو کا کارنامہ چل رہا تھا نا. وہ تو میں بات کی کہانی سناؤں گا نا آپ کو جو میرے ساتھ ہوا اسٹیل مل کی اگلے اس میں. لیکن بھٹو کے دور میں بھٹو نے لیبر کو اتنی پاور دے دی تھی کہ اگر لیبر بھٹو کے پاس جاتی کہ صاحب ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، تو میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، بھٹو کہتا تھا مار دو. احمد مٹھائی والے، نورس شربت والے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو پکتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ان کو ڈال دیا گیا اور وہ فرائی ہوگا. اس میں کوئی کیس نہیں بنا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں،
آپ سے اجازت لینے سے پہلے، بھٹو کو ایک قتل کے جرم میں نہیں، کئی 100 قتل کے جرم میں پھانسی ہونی چاہیے، کئی آبرو لٹنے کے اس میں اس کو ذلیل اور رسوا ہونا چاہیے تھا، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی سہاگن اجڑ گئیں، آج لوگ کہتے ہیں وہ شہید تھا۔ میں علماء سے کہتا ہوں یا تو مجھے کنونس کر دیں یا عوام سے معافی مانگ لیں، کیا رتبہ دیا ہے شہید کو، اور ہمارے علماء نے، ہمارے مولویوں نے ٹکے کا بنا دیا شہادت کو، اور یہ شہادت اتنے ٹکے کی ہوئی کہ ہندوؤں کیا جن کے کل امر ہوا کرتے تھے آج وہاں بھی شہید ہونے لگے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا کل تک کے لیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔